نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 96 سے 100 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ آیت 96۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ آیت 97۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ آیت 98۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ آیت 99۔ ان آیتوں کا ترجمہ: تمہارے لیے سمندر، دریا کا شکار اور کھانے پینے کی چیزیں حالت احرام میں بھی حلال ہیں تاکہ ان سے تمہیں اور قافلے والوں کو فائدہ پہنچے، اور جب تم احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، لہٰذا نافرمانی کے انجام سے اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبے کو، جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے سلامتی سے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی لے جانے کو بھی، اور نشانی والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا حال اللہ خوب جانتا ہے، اور اسے ہر چیز کا پورا علم ہے۔ یقین مانو کہ اللہ نافرمانیوں پر سخت سزا دے گا اور فرما برداری پر خطا پوش و مہربان ہے۔ رسول کے ذمے محض پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم کھلم کھلا اور چھپ کر کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 96 سے 99 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر: آیت 96-97۔ محرم کے لیے دریائی شکار حرام ہے، یعنی سمندر یا دریا سے تازہ شکار کرنا، یا سوکھی یا مری ہوئی مچھلی جو سمندر یا دریا کے ساحل پر آ جائے حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں شکار وہ ہے جو زندہ پکڑ لیا جائے، اور طعام وہ ہے جسے دریا کنارے پر پھینک دے اور مردہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ابو بکر نے خطبے میں فرمایا کہ دریا کا طعام وہ ہے جسے دریا ساحل پر پھینک دے۔ دریا کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ تم قافلے کے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سیارتہ سیار کی جمع ہے، یعنی سمندر یا دریا کے کنارے سفر کرنے والے مسافروں یا ان کے لیے روزی ہے جو لب دریا رہتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، اور دریا کا وہ طعام ہے جو مر کر ساحل پر آ جائے یا شکار کر کے نمک لگا کر سکھا دیا جائے۔ یہ مسافروں کے لیے زاد راہ اور دریا سے دور رہنے والوں کے لیے روزی ہے۔
سمندر یا دریا کے مرے ہوئے جانوروں کے حلال ہونے پر یہ آیت دلیل ہے۔ جابر طرح کہتے ہیں ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف 300 مسلمانوں کا لشکر بھیجا جن کے امیر ابو عبیدہ تھے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ ہم روانہ ہو گئے، راہ میں ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، پھر امیر لشکر کے حکم سے تمام فوج کا زاد راہ جمع کیا گیا جس سے کھجوروں سے 2 توشہ دان بھر گئے۔ امیر ہمیں ان میں سے کھجوریں بانٹ دیا کرتے تھے، آخر کار وہ بھی ختم ہو گئیں۔ پھر ہم ساحل سمندر پر پہنچے، ساحل پر ایک پہاڑ جیسی مچھلی مری ہوئی پڑی تھی، یہی سارا لشکر 18 دن تک کھاتا رہا۔ امیر کے حکم سے اس کی 2 پسلیاں کھڑی کر کے ان کے نیچے سب سے اونچی سواری گزاری گئی جو بلا مزاحمت کے گزر گئی۔ مسلم میں اس کا نام عنبر آیا ہے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہلے تو اسے مردہ دیکھ کر رکے، پھر فرمایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں اور حالت اضطرار میں ہیں، اس لیے کھاؤ۔ ہم 300 مجاہد تھے اور 1 ماہ تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور خوب موٹے تازے ہو گئے۔ ہم گڑھے بھر بھر کر اس کی آنکھوں سے روغن نکالا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں سے 13 آدمی بٹھا دیے تھے۔ ہم نے اس کے گوشت کے بہت سے پارچے بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ پھر مدینے آ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو فرمایا وہ روزی تھی جو اللہ نے تمہارے لیے سمندر سے نکال کر ساحل پر بھیج دی تھی، اگر تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں اس کا گوشت بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کے سفر میں اپنے ساتھ تھوڑا سا میٹھا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے لیے 2 قسم کے مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں۔ مرے ہوئے حلال جانور مچھلی اور ٹڈی ہیں اور خون کلیجی اور تلی ہے۔ اس روایت کے شواہد بھی ہیں اور یہ موقوف بھی آئی ہے۔ محرم پر خشکی کا شکار حرام ہے۔ پھر فرمایا تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک محرم ہو، اگر محرم جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کر لے گا تو گنہگار ہوگا اور تاوان بھرے گا، اور اگر غلطی سے شکار کرے گا تو صرف تاوان بھرے گا اور اسے وہ شکار حرام ہوگا، کیونکہ اس کے حق میں یہ شکار گویا مرا ہوا جانور ہے۔ کیا غیر محرم کا کیا ہوا شکار محرم کو مباح ہے؟ اگر غیر محرم نے شکار کر کے محرم کو اس کا گوشت ہدیہ میں بھیجا تو اگر غیر محرم نے محرم کے لیے شکار کیا تو محرم کو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ صعب بن حباسہ والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وحشی گدھا تحفے میں بھیجا۔ اس وقت آپ ابو آیا یا ودان میں تھے، آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہرے پر آثار ملال دیکھے تو فرمایا یہ ہم نے احرام کی وجہ سے لوٹا دیا ہے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ شکار میرے لیے ہی کیا گیا ہے اس لیے لوٹا دیا، اگر محرم کے لیے شکار نہ کیا جائے تو پھر اس کا کھانا روا ہے، کیونکہ ابو قتادہ والی حدیث میں ہے کہ جب ابو قتادہ نے جو غیر محرم تھے ایک جنگلی گدھا شکار کیا اور اس میں سے گوشت اپنے محرم رفقا کو دیا تو انہوں نے نہیں کھایا جب تک آپ سے پوچھ نہیں لیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ تو نہیں کیا اور شکار کے سلسلے میں ابو قتادہ کی مدد تو نہیں کی؟ بولے نہیں۔ فرمایا تو کھا سکتے ہو، اور آپ نے بھی کھایا۔ ایک حدیث میں کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے۔ سعید نے کہا یعنی حالت احرام میں، بشرط یہ تم اسے شکار نہ کرو اور وہ تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ عبید اللہ بن عامر بن ربیہ فرماتے ہیں میں نے عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو حالت احرام میں ارج میں ایک گرم دن میں دیکھا،
آپ نے ایک سرخ چادر سے منہ ڈھانپ رکھا تھا، پھر آپ کے پاس شکار کا گوشت لایا گیا، فرمایا کھاؤ۔ پوچھا کیا کہ آپ نہیں کھائیں گے؟ فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرے لیے یہ شکار کیا گیا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیت 100۔ ترجمہ: آپ فرما دیں گندی اور ستھری چیزیں برابر نہیں، اگرچہ تمہیں گندی چیزوں کی کثرت اچھی معلوم ہوتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ کہ فلاح پالو۔ تفسیر آیت 100۔ خبیث و طیب برابر نہیں۔ اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اچھی اور بری چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ لوگوں کو بری چیزوں کی کثرت اچھی معلوم ہوتی ہو، مگر تھوڑی سی حلال و مفید چیز بہت سی حرام و نقصان دہ چیزوں سے کہیں بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو چیز قلیل و کافی ہو وہ کثیر اور غفلت میں ڈال دینے والی چیزوں سے کہیں بہتر ہے۔ شعبہ بن حاتب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ فرمایا وہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے رہو اس سے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ سمجھدار آدمی حلال پر قناعت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ارباب دانش، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، حرام سے پرہیز کرو اور اسے چھوڑ دو اور حلال پر قناعت کرو تاکہ تم دنیوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 96 سے 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔